عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن درسی کتاب جس کی ہم نے غزل شروع کر رکھی ہے۔ مطلع ہے مومن خان مومن کی یہ غزل ہے جس کا مطلع ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ بیٹا ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں اس کے 4 اشعار کی تشریح، مفہوم اور الفاظ معنی اور فنی محاسن کر لیے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آخری 4 اشعار کی تشریح، مفہوم، فنی محاسن اور الفاظ معنی جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ شعر نمبر 5 ہے، ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہی، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، یہاں پر مراد یہ ہے قسمت۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کاش وہ چرخ یعنی قسمت جو دشمن کی طرح ظلم کر رہا ہے، یعنی وہ آسمان جو دشمن کی طرح ظلم کر رہا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ ایسی دعا مانگنا بے سود ہے کیونکہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ شعر تقدیر کی ستم ظریفی اور انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعری میں چرخ یعنی آسمان یا فلک، قسمت یا دشمن کو اکثر ظلم، بے رحمی اور تقدیر کی سختی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ اس شعر میں دشمن چرخ سے مراد وہ طاقت جو انسان کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ زمانہ ہو، قسمت ہو یا کوئی اور بیرونی قوت۔ شاعر یہ چاہتا ہے کہ یہ دشمن فنا ہو جائے، لیکن اسے یہ بھی احساس ہے کہ ایسی دعا مانگنا بے سود ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر گویا اپنی دعا سے مخاطب ہے جو ابھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی، کہ میری قسمت میری دشمن نہ بنے، یعنی میرے نصیب اچھے ہوں اور میرا محبوب مجھے مل جائے۔ بقول شاعر، جو بھیجی تھی دعا وہ جا کے آسماں سے یوں ٹکرا گئی کہ آ گئی ہے لوٹ کے صدا۔ یہ شعر مجموعی طور پر شاعر کے غم و غصے اور اکتاہٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح محبوب کا ہجر و فراق اسے ہر دم مضطرب رکھتا ہے۔ یہاں شاعر کا درد غالب کے اس شعر کی بھی یاد دلاتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا کر چھوڑ دیا۔ تو ایسی آرزو میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میں آرزو کرتا ہوں کہ یہ ظالم چرخ ختم ہو جائے، مگر دوسرے ہی مصرعے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ایسی دعا کا قبول ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ شاعر جانتا ہے کہ قسمت کے سامنے وہ بے بس ہے۔ جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یا رب کئی دیے ہوتے۔ تو اس شعر کا لب لباب یہ ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی دعائیں مانگ لے، اگر قسمت ہی ساتھ نہ دے تو سب بیکار ہے۔ یہ شعر تقدیر کی ستم ظریفی اور انسان کی مجبوری کی انتہا کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبات کو بیان کرنے والا یہ شعر اپنی صنعتوں کے باعث قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ شاعر کا یہ شکوہ در حقیقت ہر مظلوم انسان کی کہانی ہے جو قسمت کے ظلم سہنے پر مجبور ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر
شعر نمبر 6 کی جانب. یہ شعر ایسا ہے کہ جس پر غالب نے کہا تھا کہ اگر مومن خان مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دے اور میرا پورا دیوان لے لے تو یعنی وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے. تو شعر ہے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ روحانی رابطہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی اور موجود نہ ہو. بڑھتے ہیں تشریح کی جانب. مومن خان مومن کا یہ شعر عاشق کی تنہائی کے لمحات میں محبوب کے ساتھ روحانی رابطے کا بیان ہے. مومن کے اسی شعر کے حوالے سے غالب نے بھی کہا تھا کہ اگر مومن اپنا یہ شعر مجھے دے دے تو میں اپنا پورا دیوان اس کی نظر کرنے کو تیار ہوں. ایک عاشق کی کل کائنات اس کا محبوب ہوتا ہے اور اس کا تصور ہر دم اس کے قلب و ذہن پر چھایا ہوتا ہے. خیال کی رو جب شدید ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد محبوب کے وجود کا احساس ابھرنے لگتا ہے. اس شعر میں مومن نے اپنی دلی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میں کبھی اپنی ذات میں اکیلا بھی ہوں تو خود کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو. یعنی محبوب اگر مجھ سے دور بھی ہے تو تصورات کی دنیا میں وہ میرے بہت قریب ہے. بقول شاعر: جب تمہارا خیال آتا ہے ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، عشق کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ محفل میں عاشق کو تنہا کر دیتا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تنہائی کو محفل بنا دیتا ہے. ایک عاشق جب اکیلا ہوتا ہے تو محبوب کے تصورات اسے گھیر لیتی ہیں، گویا وہ محبوب کے خواب و خیال میں کھو سا جاتا ہے اور اپنے ارد گرد سے بے خبر محبوب کے تصور میں ایک خوبصورت سی دنیا آباد کر لیتا ہے. بقول شاعر: اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. اگر اس شعر کو ہم عشق حقیقی کے تناظر میں دیکھیں تو مومن خان مومن اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اور میں تنہا ہوتا ہوں تو آپ میرے پاس ہی ہوتے ہیں. قرآن میں ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہیں. جس طرح ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تنہائی میں تیرا خیال آئے جیسے چاندنی رات میں سورج چمکے. مومن خان مومن کہتے ہیں کہ جب دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، یعنی جب کوئی بھی دوسرا نہیں ہوتا، تب محبوب کا تصور اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ حقیقتاً موجود ہے. یعنی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. اور یہ کیفیت اس شعر سے بھی ظاہر ہوتی ہے: خواب میں بھی جو تیرا دیدار ہو ایسی تنہائی کو میں کیسے بھولوں. شاعر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حقیقی محبت میں فاصلے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. جیسے اقبال نے کہا تھا: ہو اگر دور تو کیا غم ہے، دل کے پاس ہو تمہارا خیال. مومن کی کہ اس شعر کی عظمت یہ ہے کہ یہ محض 2 مصروں میں عشق کی پوری فلسفیانہ گہرائی کو سمیٹ لیتا ہے. اسی وجہ سے غالب جیسے شاعر نے اسے اپنے پورے دیوان کے برابر قرار دیا تھا. بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب. شعر نمبر 7: حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا. اس کا مفہوم کچھ یہ ہے، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو دل کی حالت بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ ہاتھ دل کو سنبھالنے میں مصروف ہے
اور لکھنے کے لیے آزاد نہیں۔ یہ شعر عشق میں بے بسی اور بے قراری کی انتہائی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ مومن کا یہ شعر عاشق کی بے بسی کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، یعنی میں اپنے محبوب کو دل کی حالت کیسے لکھوں، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا کیونکہ میرا ہاتھ تو دل پر ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ شعر عاشق کی اس پریشانی کو ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے، جیسے درد دل اتنا شدید ہو کہ ہاتھ دل کو تھامے رکھنا پڑے۔ اس کیفیت کو میر تقی میر نے یوں بیان کیا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ جائے کیوں۔ شاعر کی یہ حالت دراصل محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب محبوب کی جدائی دل کو اس قدر بے قرار کر دے کہ لکھنے کے لیے بھی ہاتھ آزاد نہ ہو، تو یہ کیفیت غالب کے اس شعر میں بھی نظر آتی ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی کے کام کے۔ مومن کے اس شعر میں عشق کی وہ منزل دکھائی گئی ہے جہاں محبت کرنے والا نہ تو اپنا درد بیان کر پاتا ہے، نہ ہی اس درد سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ دراصل عشق کی معراج ہے، یہاں الفاظ بھی ناکافی ہو جاتی ہیں۔ عشق کی لذت یا عشق کی شدت دل کی بے چینی اور بےتابی کو بڑھاتی ہے۔ درد دل اس طرح سے بڑھتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، اور اس کیفیت کے اظہار کے لیے عاشق کی جب محبوب سے بات نہ ہو تو دل کی حالت اور کیفیت محبوب تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ خط میں بےتابی دل لکھ کر محبوب کو بھیج دے۔ مومن اس امکان کو بھی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو محبوب کو اپنے دل کی بات لکھنے سے بھی قاصر ہوں، اس لیے کہ میرا دل محبوب کی جدائی اور بے وفائی کے سبب اس قدر بے تاب اور بے چین ہے کہ میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ مومن خان مومن کا کہنا ہے کہ دل محبوب کی جدائی میں مضطرب بے قرار دل کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس بے قراری کے سبب میں نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا ہوا ہے، اس لیے میں اپنے محبوب کو خط نہیں لکھ سکتا کہ ہاتھ جو دل پر ہے، یعنی جس سے ہمیں اتنی شدید محبت ہے، ہم اسے دل کا حال بھی نہیں لکھ سکتے۔ اصل میں یہ شعر محبوب کے ہجر و فراق میں بڑھی ہوئی بے قراری کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی جدائی نے کس قدر درد دیا ہے کہ ہم بتانے سے بھی قاصر ہے۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 8 کی جانب، جو کہ اس غزل کا مقطع ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میری بے چین دعا کو محبوب کیوں سنے گا، کیونکہ وہ تو ایک صنم یعنی بت ہے، خدا نہیں جو ہر دعا سنتا ہے۔ یہ شعر محبوب کی سنگ دلی اور اللہ کی وحدانیت دونوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ مومن خان مومن نے اس شعر میں محبوب کی سنگ دلی کا مضمون باندھا ہے۔ اس شعر کے 2 مطالب لیے جا سکتے ہیں، ایک عشق مجازی اور ایک عشق حقیقی۔ تو عشق مجازی کے مطابق تشریح دیکھتے ہیں، صنم محبوب ہے اور بت کو بھی صنم کہتے ہیں، اور بت پتھر کا ہوتا ہے، اس لیے سنگ دلی محبوب کا شیوا ہے، صنم محبوب کا استعارہ ہے۔ تو اس شعر کے فنی محاسن جب آپ تحریر کریں گے نا، تو آپ لکھیں گے کہ اس میں صنم جو ہے وہ استعارہ ہے، کس کے لیے؟ محبوب کے لیے، کہ محبوب بھی عاشق کی حالت زار پر سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عاشق پریشان حال اور مضطرب اور بے قرار ہے، جب بھی دل کی بات محبوب سے کرتا ہے تو وہ انسنی کر دیتا ہے۔ چنانچہ مومن کہہ رہے ہیں کہ کسی کی حالت زار پر ترس کھانا، اس کی عرض سننا، اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، جبکہ محبوب تو صنم یعنی پتھر کا بت ہے، خدا تو نہیں ہے، وہ ہماری عرض حال کیوں کر سنے گا۔ اگر اس شعر کا حقیقی مطلب لیا جائے تو یہ شعر توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسان کو
صرف اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری تمام طاقتیں عاجز ہیں۔ مومن نے یہاں انسان کی غلط فہمی پر طنز کیا ہے کہ وہ بے جان پتھروں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بے چین شخص کسی بے جان بت کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے تو وہ اس کی سنے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا عشق حقیقی کے لحاظ سے اس کی تشریح۔ اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ مومن خان مومن کے اس شعر میں محبوب کی بے حسی اور انسان کی غلط امیدوں پر طنز ہے۔ پہلے مصرے کو دیکھیں، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، یعنی میری بے چین دعا کو کیوں سنے گا، ٹھیک ہے، کوشچن کر رہے ہیں۔ دوسرے مصرے کو دیکھیں، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ایک بت ہے، خدا نہیں۔ تو اس شعر میں اگر آپ دیکھیں تو صنعت سوال و جواب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مصرے میں سوال کیا گیا ہے، دوسرے مصرے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بت ہے، خدا نہیں ہے۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا، بت خانے میں جو گرا تو مسلمان ہو گیا، بت خانے میں جو گرا تو مسلمان ہو گیا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں برس سے۔ یہاں شاعر دوہرا مفہوم دے رہے ہیں، ایک طرف محبوب کی سنگ دلی کا ذکر ہے جو عاشق کی بے چینی پر توجہ نہیں دیتا، تو دوسری طرف یہ حقیقت بھی بتا رہی ہے کہ اصل میں صرف اللہ ہی ہے جو ہر دعا سنتا ہے۔ یہی بات میر تقی میر نے یوں کہی، جو تیرا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں، یہ بت خانہ ہے یہاں کیا ہے۔ مومن کا یہ شعر دراصل انسان کو یہ سبق بھی دیتا ہے کہ غیر اللہ سے امیدیں باندھنا بے سود ہے۔ جیسے غالب نے کہا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ شعر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ محبوب کی بے حسی دراصل انسان کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ جب وہ کسی بے جان چیز سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے تو پھر بے جان چیز سے جب توقعات باندھی جاتی ہیں تو وہ توقعات کبھی پوری نہیں ہوتی، اور اسی لیے غیر اللہ سے مانگنا شرک کہلاتا ہے۔ جی بیٹا، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم سوالات کے جوابات تحریر کریں گے اور تمام حل شدہ مشق جو ہے وہ آپ سے بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح، معنی، مفہوم، مطالب اور فنی محاسن سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔